سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ذرا من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آج یہ جو شب شروع ہوگی اور دن ڈھلے گا، اس میں ماہ رجب کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کی افضلیت، فضیلیت یا اس کے احترام اور ادب اور تعظیم کو کئی مرتبہ کئی حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ رجب المرجب ایک ایسا مہینہ کہ جس کو سعادت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں، قرآن میں یہ بات واضح طور سے لکھ دی ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور دیکھیے اس میں پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ایسے مہینے ہیں جو احترام والے مہینے ہیں، جن کی آپ نے تعظیم بھی کرنی ہے، اور اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کو کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، اجر ہوتا ہے، یا ان معنوں میں کہ آپ اللہ رب العزت کی مملکت کی حدود کے تحفظ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہیں آپ کو جانا ہوتا ہے، اس معاملات میں بھی ان 4 مہینوں پہ آپ کو کہا گیا احتیاط کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ ان مہینوں کو احترام والا جانیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے تو ایسے ہیں کہ تواتر کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ایک مہینہ ایسا ہے جو ان سے پہلے آتا ہے اور تنہا آتا ہے۔ وہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، وہ مہینہ ہے جس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی اہمیت کا ہمیں بیان دے دیا، اور صرف اسی دور میں نہیں بلکہ اس سے پہلے عرب بھی اسی طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، رسپیکٹ دیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں بھی جنگ و جدال کو حرام جانتے تھے، ممنوع جانتے تھے، اس سے گریز کرتے تھے۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں جو جدال کو پسند کرتے تھے، بات بات پہ جھگڑتے تھے اور نسل در نسل جھگڑتے تھے، مگر کچھ تو اس مہینے میں خاص رکھا ہے جس کا اعتراف وہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر اسی حالت میں آ گیا جس حالت میں اللہ نے ترتیب رکھی تھی، یعنی 12 مہینے، اور پھر اسی طرح سے چاند سورج کی یہی ترتیب آگے بڑھ گئی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا اور دیگر اصحاب نے اس بات کی گواہی دی کہ رجب المرجب میں اللہ کے حبیب روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا روزے رکھنے کا سلیقہ کار اس ماہ کے علاوہ، یعنی ماہ رمضان تو ظاہر فرائض کی انجام دہی میں گزر جاتا ہے، مگر ماہ رجب میں اور شعبان میں اس حد تک روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھنے کی عادت سے پتہ لگتا تھا کہ گویا اب روزے رکھیں گے تو روزے چھوڑیں گے نہیں، اور اگر چھوڑیں گے تو رکھیں گے نہیں۔ یہ سب مزاج ہمیں اس بات کا اس نشان دے رہا ہے کہ رجب کا، احترام کا، عبادات کا، اذکار کا ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر یہ تیاری بھی کرواتا ہے آنے والے رمضان الکریم کی۔ یہ کہتا ہے کہ ریڈ کارپٹ بچاؤ، اور صرف مہینہ رمضان کا نظر آئے اور چاند دیکھتے ہی تم بھی اس چاند کے آنے جانے سے بدل نہ لے کر آؤ، بلکہ اس سے پہلے سے تبدیلی لے کر آؤ، اس سے پہلے سے تیاری لے کر آؤ، آمادگی لے کر آؤ، بیداری لے کر آؤ۔ رجب المرجب کے لیے ام المومنین کا بھی یہی فرمان ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب خاص اہتمام کرتے، بلکہ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ رجب کو، شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، اور ہمیں رمضان کا اہل بنا، اور پھر اس کا اہتمام کرنے والا بنا، برکتوں کے حصول والا بنا، اور اس کو قبول والا بنا، اور پھر اس کا اہتمام اس طرح سے ہو کہ ہم تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا اس مہینے کو خاص گردانتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ فضائل ماہ رجب جن کا آج ہم سے تعلق ہے، ہم اس کو کیسے افادیت میں بدل سکتے ہیں، کیسے اس سے نتائج نکال سکتے ہیں، اس پہ ایک پروگرام رکھیں۔ اس چاند کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کے لیے رحمتوں والا بنائے، میں نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے بہت ہی خوش نظر، خوش فکر اور اصلاحی بیان دینے والے، بڑی ذمہ داری سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور بہت ہی احتیاط سے گفتگو فرماتے ہیں، ہمیشہ احادیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی رفیق سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارا اور سادہ انداز ہے، اور پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ شام سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام اسلامی ممالک جہاں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے نسبتیں بھی لے کر آتے ہیں اور اپنی پہچان بھی چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی نعمان رفیق حبیبی شامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کیسے؟ خیریت سے ہیں؟ زبردست۔ آپ پہ یہ شامی لبادہ اور پھر یہ جو امامہ ہے،
یہ پہچان بھی کروا رہا ہے، زیب بھی دے رہا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے. ہمیں رجب کی پہچان ذرا فرما دیں، کیا ہے رجب کا نام رجب کیوں ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، اس کو رجب المرجب کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے اویس بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری فیملی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا کچھ موقع دیا. اس کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم آپ کو اور زیادہ ترقیاں، کامیابیاں، کامرانی عطا فرمائے. آمین. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ ماہ رجب کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رجب المرجب اگر یہ نام ہے تو اس کا نام رجب المرجب کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. تو علماء نے بیان کیا اس چیز کو کہ رجب جو ہے وہ ترجیب سے ماخوذ ہے، یعنی نکالا ہوا ہے. اچھا اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ تعظیم کرنا. جی. اسی مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا یہ صرف وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو تعظیم کے ساتھ گزارے، بلکہ آپ دیکھیں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، وہاں سے لے کے ابھی تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم رضوان دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے اور ان کی امت نے اس ماہ رجب کو بیان کیا، ان کے فضائل کو بیان کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب کو ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء کرام علیہم رضوان میں فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا بجودک رمضان، کہ اے میرے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان میں بھی برکت عطا فرما، حتیٰ کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں. جی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب یہ آج ممکن ہے آج ہو جائے، اگر ہم وہ چاند دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیں اور چاند دیکھ کے پہلے دعا پڑھیں اللہم اہل علینا جو بیان کی گئی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بے شک. آمین یا رب العالمین. یا رب. گویا شام میں تو آج یکم رجب ہو بھی گئی ہو امارات میں اور اسی طرح سے گلف کے حصے میں، مگر ہمارے پاکستان میں عین ممکن ہے یہ رجب ہی کی شام ہوگی. یعنی جو اسلامی انداز ہے چاند کا قمری لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ مغرب کے بعد سے ایک نیا مہینہ شروع ہوگا. آپ جب چاند دیکھیں گے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، والدین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، مومن مومنات کے لیے آپ دعا فرمائیں گے، خاص طور سے ملک پاکستان کے لیے. مفتی رفیق سلفی صاحب سے سوال پوچھوں گا، رجب کی افادیت، فضیلت، اہمیت اور اس کا قدر یہ احادیث کی روشنی میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کس قدر بلند و بالا ہے. یہ نص صریح سے، نص قطعی سے اس کی حرمت اور تعظیم ثابت ہے. جیسے آپ نے آغاز میں ذکر کیا قرآن کریم کی ایک آیت کہ میرا اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. منہا 4 حرم، انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک دین القیم، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کریں. اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مزید فرمایا کہ اس وقت سے ان کی حرمت اور تعظیم ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا. یہ کوئی تعظیم آج کی نہیں یا امت محمدیہ کی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ایام بنے ہیں، تب سے ان کی حرمت اور تعظیم ہے. جیسے ابو بکرہ کی حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بتائی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو کٹھے ہیں، پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، وہ مہینہ رجب المرجب کا ہے. تو اس کی تعظیم بیان کی، اس کی حرمت کا ذکر کیا. حرمت کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہیں آپ سے ان میں قتال کرنا، فرمایا ان میں قتال کرنا ممنوع اور حرام ہے.
حرمت کا معنی کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نص صریح سے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہ کریں۔ اب ظلم کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس میں معصیت نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ گناہ تو ویسے 12 مہینے ممنوع ہیں، ظلم تو 12 مہینے ممنوع ہیں، لیکن ان میں خصوصی طور پر ان کی عقاب، ان کی سزا اللہ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ ایام اللہ نے رکھے ہیں، کچھ ماہ اللہ نے رکھے ہیں، کچھ راتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جن کی نیکیوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خیر من الف شہر، رمضان کا مہینہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ دیگر شہر اللہ المحرم فضائل بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان ایام میں جو نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان میں اجر بھی ڈبل ملتا ہے، ٹرپل ملتا ہے، بلکہ 700 گنا اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ بھائی سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یعنی ایک موقع، ایک غنیمت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بونس لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، ڈیل لگی ہوئی ہے، آفرز ہی آفرز ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی، 12 مہینے میں سے کوئی ایک ایسا پہر نہیں بتایا کہ جس وقت اس کے دروازے بند ہیں اس سے دعا نہ کرو۔ ہر وقت دعا کرو، ہر وقت اسے یاد کرو۔ پھر اس نے ان 12 مہینوں میں بھی مہینوں کا اہتمام کر دیا کہ زیادہ کثرت سے کرو، میں نوازوں گا، میری بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر تب بھی اگر ہم تھوڑی سستی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، سو جاؤ گے تب بھی نوازوں گا، ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور پھر آپسی معاملات کو بہتر بناتے ہوئے۔ یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان ان مہینوں میں سے ہے کہ جس پر خدا تعالیٰ آپ کی سانسوں کو بھی عبادت میں گردانتا ہے۔ بس کرنا میں نے اور آپ نے یہ ہے کہ ہم عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ، اس کے ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر، اس کے حبیب کی محبت میں، اطاعت میں آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے کام آئیں اور اطاعت پروردگاری کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں، رجب المرجب کے فضائل کو اور اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب کے حوالے سے آج بڑی کثرت سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں، اور دیگر احباب نے، اصحاب نے اور ان دوستوں نے بھی اس حوالے سے کافی باتیں کی ہیں۔ مجھے آج اس کا اعتراف کرنا ہے کہ مہینہ بابرکت ہے۔ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ فرمان آیا، اور پھر ساتھ ساتھ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کو سوار فرمایا۔ حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا، زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پار کیا۔ اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مفتی رفیق سلفی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب، اس مہینے ہمیں کیا کیا اعمال کرنے، اس سے بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا، اور دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے یا اس کی کوئی خاصیت ہے، وہ ذرا اس طرح سے بیان فرما دیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس کی حرمت اللہ نے بیان کر دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، تو وہ چیز کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے متعلق لوگوں نے مصنوعی اعمال بنائے ہوئے ہیں، ان مصنوعی اعمال کا بھی ہمیں تذکرہ کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر صلاۃ الرغائب کے حوالے سے ایک عمل بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں واقعہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سے منسوب ہے، اس کی بھی کوئی صلاۃ الرغائب کی بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ صلاۃ الرغائب کے حوالے سے نماز پڑھی جاتی ہے باقاعدہ، اچھا، تو وہ بھی شریعت کے اندر اس کی کوئی لوگوں نے گھڑی ہے، مسنون نہیں ہے۔ اسی طریقے پر 22 رجب کو کنڈوں کے حوالے سے وہ بھی مصنوعی حکایت بنی ہوئی ہے اور لوگوں میں ترویج کر گئی ہے کہ آپ کنڈے پکائیں گے پھر جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ قطعاً ایسا کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک دعا ہم بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا بھی صحیح سند سے، یہ حدیث سخت درجے کی ضعیف ہے۔ زائدہ بن رقاد راوی اس کے اندر ہے، جس کے بارے میں ائمہ نے جرح کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس راوی کو منکر حدیث کہا ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے فرمایا ہے کہ یہ راوی غیر ثقہ ہے۔
مشہور ہو گئی اور پھر لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھنا چاہیے ابن حبان نے لکھا ہے کہ یہ زائدہ بن رکاد راوی ناقابل اعتبار ہے. اسی طرح دیگر نے لکھا ہے کہ یہ مجہول راوی ہے. تو یہ دعا بھی مشہور ہے اور لوگ فضائل بیان کرتے ہیں. اسی طریقے پر رجب اللہ کا مہینہ ہے، جو آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا، ایک حدیث کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ حدیث بھی سخت ضعیف نہیں ربانی صاحب، یہ حدیث بھی موضوع ہے اور سخت ترین موضوع ہے. اچھا، اس کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی موضوعات کے اندر نقل کی ہے. تو صحیح حدیث کا اس پہ لینا چاہیے، صحیح احادیث لوگوں کو بیان کرنی چاہیے. اسی طرح رجب کی فضیلت بیان کرتے کرتے یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، فل وغیرہ وغیرہ. یہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں، بلکہ اس میں بھی تمام راوی غیر ثقہ ہیں. ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی جانتا ہو. ٹھیک ہو گیا. بلکہ ابن حبان فرماتے ہیں اس کے ایک راوی کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ راوی تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ پیدا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو صحیح حدیث ہمیں لینی چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجھ پہ جھوٹ نہ گھڑیں، جو جھوٹ گھڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہ گھڑنا چاہیے، نہ گھڑی ہوئی بات کو آگے پہنچانا چاہیے، بلکہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اس کے مطابق. رجب میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، عبادات کرنی چاہیے، بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. باقی روزوں کے متعلق کچھ روایات ہیں، ان میں بھی ضعف ہے کہ فلاں روزہ رکھو، رجب میں فلاں فضائل ہے. بلکہ کہا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رجب میں رکھا کرتے تھے. یہ روایت بھی سخت ترین منکر روایت ہے. اچھا، سخت ترین منکر ہے. تو یہ بغیر تحقیق کے میں لکھ کے آیا ہوں، باقاعدہ راویوں کے نام بھی، صفحہ نمبر بھی. ساتھی جو ذکر کرنا چاہے میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا، شامی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ رجب کی افادیت اور فضائل میں روزوں کے حوالے سے کس طرح کا حکم ہے؟ روزے بڑی تعداد میں رکھنا مناسب ہے اور کیسے اس میں اہتمام ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اویس بھائی جیسے حضرت نے گفتگو فرمائی، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کیونکہ یہ تعلق رکھتے ہیں کسی جماعت سے، اور ہمارا بھی تعلق یہ الحمدللہ محبت والی جماعتوں سے ہے. تو ہم نے علماء سے اور بزرگان دین سے یہی سنا ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہمیں جتنے اعمال اچھے ہوں وہ ہمیں کرنے چاہیے، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نہیں بھی بتائی تو کیا اس دعا کے اندر کوئی چیز ہے ہم برکت کے لیے دعا کر سکتے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، میرے اللہ شام کو برکت دے، شام اور یمن کو برکت عطا فرما. تو برکت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. حضرت نے اپنا موقف بیان کیا، ہم نے پڑھا ہے، بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں الحمدللہ. اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ملتی ہے ہمیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب المرجب کو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 3 چیزیں اس کی اپنے ذمے کرم پہ لے لیتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ علماء نے بیان کیا سب سے پہلی یہ ہے کہ جو ایک پہلا روزہ رکھتا ہے رجب المرجب کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری چیز اپنے ذمے پہ لی ہے وہ کیا ہے؟ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آگے بقیہ اس کی عمر ہے، اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حفاظت میں رکھ سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے بیان کیا کہ بالکل یہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ ایک نہر ہے جس کا نام ہی ہے رجب. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کو اس نہر سے سیراب فرماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہترین. میں مفتی صاحب اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آج اس دور میں جیسے کہ انہوں نے دعا کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول کی دعا یمن اور شام کے لیے، ایسی رجب کو ہم آج کے دور میں کیسے افادیت والا بنا سکتے ہیں؟ یمن کا تو خاص طور سے کیونکہ حالت جنگ میں غالباً فلسطین کی وجہ سے، اور اس کے لیے بھی میں چاہوں گا 2 جملے آج موضوع آج کے دن سے اور رجب کی معمول کو ذرا بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیں. جی، دعا تو کرنی چاہیے، بلکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. صبح کریں، شام کریں، لیکن وہ دعا اگر ہم منسوب کرتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف، جیسے شروع میں ذکر آیا کہ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے،
وہ منسوب کرتے ہوئے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ دعا ثابت بھی ہے کہ نہیں ثابت۔ آپ ویسے پورا دن دعا کرتے رہیں، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روزوں کے متعلق مجموع الفتاویٰ کے اندر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو روزوں کے متعلق صحیح ہو، رجب کے روزوں کے متعلق خاص طور پر روزے رکھنے چاہیے۔ شب معراج بھی رجب میں ہی آتی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا اس کی الگ اس کے بھی فضائل ہیں، مناقب ہیں، لیکن روزوں کے متعلق پیر کا روزہ اللہ کے نبی نے رکھا، جمعرات کا روزہ رکھا، ایام 20 کے رکھے، چاند کی 13، 14، خصوصی طور پر ان روزوں کا جو احادیث سے ثابت نہیں ہے منسوب کرنا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے پر امام شوقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دیگر علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ روزوں کے فضائل کے متعلق کوئی بھی صحیح سند نہیں ہے، صرف صحیح سند یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل جو بیان کیے وہ صرف اتنا بیان کیے، اس کی تقدیس کا خیال کرنا ہے، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے، باقی دعا کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ نے فلسطین کے لوگوں کا ذکر کیا، واللہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ربانی صاحب، بچوں کے چتھڑے دیکھے نہیں جاتے، ان کی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ دعا کریں، اور رات کا آخری پہر، سردیوں کی راتیں تو ویسے ہی طویل ہیں، لیلھا شتاء لیلھا طویل، اور دن چھوٹے ہیں، راتوں کو اٹھ کے مصلی بچھا کے اتنا تو دعا کر لیں، اللہ ان بچوں کی مدد فرما، ان مظلومین کی، ان عورتوں کی اللہ مدد فرما، نصرت فرما جو بے کس مارے جا رہے ہیں، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں ما لکم لا تقوا، اللہ نے ذکر کیا، جو یہ کہہ رہے ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی سے نکال، یہ اسرائیلی، یہ اس کے ساتھی بڑے ظلم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعائیں تو کرنی چاہیے۔ ربانی صاحب، دعائیں ہم کریں گے، اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ شامی صاحب، آپ بھی آخری لمحہ، ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، اگر کوئی پیغام دینا چاہیں رجب کے سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہی بتاؤں گا کہ یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے اور بہت برکتوں کا حامل ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لے آئیں، اور سب سے پہلے ہم خود دین کو پڑھیں اور پھر دین لوگوں کو پڑھائیں۔ جس طرح ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سب باتیں اپنی طرف، سب عبادت اپنی طرف۔ اگر ہم نے علم نہیں سیکھا تو ہماری عبادتیں ساری ضائع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے علم نہیں سیکھا، اگر ہم نے نمازیں نہیں سیکھی تو یہ چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ یہ مہینہ متبرک ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے اپنے نیک اعمال کریں، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور ہر وقت جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ رفیق سلفی صاحب آپ کا، خواتین و حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ رجب فصل کو بونے کا مہینہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آج سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ شعبان جو ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان الکریم جو ہے وہ اصل میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ہر شخص وہی جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ اور پھر آگے بھی آپ نے بیان فرمایا، ایک اور زاویہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب مانند ہوا ہے، اور ماہ شعبان بادل کی مانند ہے، اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ تو ہوائیں آنے لگتی ہیں، موسم کا اندازہ ہونے لگتا ہے، مزاج آشنائی ہو جاتی ہے، تیاری ہو جاتی ہے کہ برسنے والا ہے بادل، ہم اہتمام کریں۔ ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ رجب کے دنوں کے حوالے سے، راتوں کے حوالے سے ایک خاص موقع ہے، سردیوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے کہا یہ غنیمت نہیں ہے کہ آپ کو دن چھوٹے ملیں گے، روزے رکھیں کثرت کے ساتھ، راتیں بڑی ملیں گی، قیام اللیل کریں، آپ تسبیحات کریں، اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، نماز شب پڑھیں، اور اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ جوڑ دیں۔ وضو کریں گے، ٹھنڈا پانی لگے گا، ہاں، مگر اللہ رب العزت کی محبت کی ٹھنڈک بھی دل میں اترے گی، اعمال میں بھی آپ کے خوبصورتی آئے گی۔ رجب کو ایک اور حوالے سے آپ نے جاننا ہے، وہ یہ کہ اس میں بڑی بزرگان کی ولادتیں ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں آپ نے اپنانا ہے، مگر صرف ان کی گفتگو اور ان کے فضائل بیان کر کے ہمیں حاصل یہ نہیں ہوا کہ ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں آئی تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔